بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک اونٹ کا بوجھ غلہ دے دیا اور ایک اونٹ کا بوجھ بنیامین کے لیے خاص کر دیا، تو اپنے بھائی بنیامین کی بوری میں بادشاہ کا وہ پیالہ رکھ دیا جس میں وہ پانی پیتا تھا۔ وہ پیالہ سونے کا تھا اور اس میں جواہرات لگے ہوئے تھے، اور اس وقت اس پیالے سے غلہ ناپنے کا کام لیا جاتا تھا۔ قافلہ کنعان جانے کے ارادے سے روانہ ہو گیا۔ جب قافلہ شہر سے باہر جا چکا تو انبار خانہ کے کارکنوں کو معلوم ہوا کہ پیالہ نہیں ہے۔ ان کے خیال میں یہی آیا کہ یہ پیالہ قافلے والے لے گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس کی تلاش کے لیے آدمی بھیجے۔ ان میں سے ایک منادی نے ندا کی، اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ ندا کرنے والوں نے انہیں کہا کہ ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو ہمارے تلاشی لینے سے پہلے ہی اسے ظاہر کر دے گا یا اسے چوری کرنے والے کے بارے میں ہمیں بتائے گا تو اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ انعام ہے اور اسے دلانے کا میں ضامن ہوں۔ اعلان کرنے والوں نے کہا، اگر تم اس بات میں جھوٹے ہوئے اور پیالہ تمہارے پاس نکلے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں وہ پیالہ ملے تو اس کے بدلے میں وہ اپنی گردن چیز کے مالک کے سپرد کر دے، اور وہ مالک 1 سال تک اسے غلام بنائے رکھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چونکہ چوری کی یہی سزا مقرر تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں ظالموں کی یہی سزا ہے۔ پھر یہ قافلہ مصر لایا گیا اور ان صاحبوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کے سامان کی تلاشی لینا شروع کی۔ تلاشی لیتے ہوئے جب بنیامین کے سامان تک پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میرا گمان ہے کہ پیالہ اس کے ہی سامان میں ہوگا۔ بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ہم اسے نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ آپ اس کے سامان کی تلاشی نہ لے لیں، اسی میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتری ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان کی تلاشی لی تو پیالے کو اس کے سامان سے برآمد کر لیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ہیلہ درست ہے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو روکنے کا ایک ہیلہ ہی اختیار فرمایا، اور یہ بالکل جائز ہیلہ تھا، کسی پر ظلم نہ تھا۔ اپنے بھائی کو لینے کی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہی تدبیر بتائی تھی کہ اس معاملے میں بھائیوں سے پوچھ گچھ کریں تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا حکم بتائیں جس سے بھائی مل سکے۔ بادشاہی قانون میں حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے درست نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی بنیامین کو لے لیں، کیونکہ بادشاہ مصر کے قانون میں چوری کی سزا مارنا اور دگنا مال لے لینا مقرر تھی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈال دیا کہ سزا بھائیوں سے دریافت کریں، اور بھائیوں کے دل میں ڈال دیا کہ وہ اپنی سنت اور طریقے کے مطابق جواب دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی علماء تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان سے زیادہ علم والے تھے۔ خیال رہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ہیلے میں نہ تو جھوٹ بولا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے خادم نے کہا تھا کہ تم چور ہو اور خادم بے خبر تھا، نہ آپ علیہ السلام نے بھائی پر چوری کا بہتان لگایا، بلکہ جو کچھ کیا گیا خود بنیامین کے مشورے سے کیا گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔ ناظرین محترم، جب پیالہ بنیامین کے سامان سے نکلا تو بھائی شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے سر جھکائے اور کہا، سامان میں پیالہ نکلنے سے سامان والے کا چوری کرنا تو یقینی نہیں، لیکن اگر یہ فعل اس کا ہو تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ ناظرین محترم، جس واقعے کو انہوں نے چوری قرار دے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منسوب کیا، وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے نانا کا ایک بت تھا جسے وہ پوجتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے وہ بت لیا اور توڑ کر راستے میں نجاست کے اندر ڈال دیا۔ یہ حقیقت میں چوری نہ تھی بلکہ بت پرستی کا مٹانا تھا۔ بھائیوں کا اس کے ذکر سے یہ مقصد تھا کہ ہم لوگ بنیامین کے سوتیلے بھائی ہیں، اور یہ فعل ہو تو شاید بنیامین کا ہو، نہ ہماری اس میں شرکت
نہ ہمیں اس کی اطلاع۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی طرف سے اپنے بارے میں کہی گئی بات دل میں ایسے چھپا لی جیسے آپ نے سنی ہی نہ ہو، اور اپنے قول یا فعل سے کسی طرح اس کا اظہار نہ ہونے دیا، اور اپنے دل میں کہا تم حضرت یوسف اور اس کے بھائی کے مقابلے میں انتہائی کم درجے کے آدمی ہو، کیونکہ تم نے اپنے بھائی کو اپنے والد سے چرا لیا اور اپنے بھائی پر ظلم کیا۔ تم اپنے بھائی کے معاملے میں جو کچھ کہہ رہے ہو اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں اگرچہ چور کی سزا یہ تھی کہ اسے غلام بنا لیا جائے، لیکن فدیہ لے کر معاف کر دینا بھی جائز تھا۔ اس لیے بھائیوں نے کہا اے عزیز، اس کے والد عمر میں بہت بڑے ہیں، وہ اس سے محبت رکھتے ہیں اور اسی سے ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ آپ ہم میں سے کسی ایک کو غلام بنا کر یا فدیہ ادا کرنے تک رہن کے طور پر رکھ لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں عزت دی، کثیر مال ہمیں عطا کیا، ہمارا مطلوب اچھی طرح پورا ہوا اور ہمارے غلے کی قیمت بھی ہمیں لوٹا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑیں، کیونکہ تمہارے فیصلے کے مطابق ہم اسی کو لینے کے مستحق ہیں جس کے کجاوے میں ہمارا مال ملا ہے۔ اگر ہم اس کے بجائے دوسرے کو لیں تو یہ تمہارے دین میں ظلم ہے، لہذا تم اس چیز کا تقاضا کیوں کرتے ہو جس کے بارے میں جانتے ہو کہ وہ ظلم ہے۔ پھر جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ بنیامین واپس نہیں ملیں گے، تو سب بھائی لوگوں سے ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اپنے والد صاحب کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے اور اپنے بھائی بنیامین کے بارے میں کیا کہیں گے۔ ان میں سے علم و عقل یا عمر میں جو بھائی بڑا تھا وہ کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ تعالیٰ کا عہد لیا تھا کہ تم اپنے بھائی کو واپس لے کر جاؤ گے، اور اس سے پہلے تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں کوتاہی کی اور اپنے والد سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری بھی نہ کی۔ میں تو مصر کی سرزمین سے ہرگز نہ نکلوں گا اور نہ ہی اس صورتحال میں مصر چھوڑوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے مصر کی سرزمین چھوڑنے کی اجازت دے دیں اور مجھے اپنے پاس بلا لیں، یا اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو خلاصی دے کر یا اس کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ چلنے کا مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ جس بھائی نے مصر میں ہی ٹھہرنے کا عزم کیا تھا اس نے بقیہ بھائیوں سے کہا تم اپنے والد حضرت کے پاس لوٹ کر جاؤ اور ان سے عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے کی طرف چوری کی نسبت کی گئی اور ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے کہ پیالہ ان کے کجاوے میں سے نکلا، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے اور ہمیں خبر نہ تھی کہ یہ صورت پیش آئے گی۔ حقیقت حال اللہ ہی جانے کہ کیا ہے اور پیالہ کس طرح بنیامین کے سامان سے برآمد ہوا۔ بھائیوں کو یہ باتیں والد صاحب سے کہنے کا حکم دینے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ان بھائیوں پر سے تہمت اچھی طرح زائل ہو جائے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں یہ تہمت کا سامنا کر چکے تھے۔ پھر یہ لوگ اپنے والد کے پاس واپس آئے اور سفر میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی خبر دی، اور بڑے بھائی نے جو کچھ بتا دیا تھا وہ سب والد صاحب سے عرض کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چوری کی نسبت بنیامین کی طرف غلط ہے، اور چوری کی سزا غلام بنانا یہ بھی کوئی کیا جانے اگر تم فتویٰ نہ دیتے اور تم نہ بتاتے۔ تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلہ بنا دیا ہے، تو اب بھی میرا عمدہ طریقہ صبر ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کے دونوں بھائیوں کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی میرے افسوس اور غم کی حالت کو جانتا ہے، اور اس نے کسی حکمت کی وجہ سے ہی مجھے اس میں مبتلا کیا ہے۔